بیت المقدس 583 ہجری بمطابق 1187 میں ایوبی سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں صلیبیوں کی شکست کے ساتھ فتح ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جنگ حطین میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا اور 20 ستمبر سے 2 اکتوبر تک جاری محاصرے کے بعد شہر فتح کر لیا۔ فتح بیت المقدس کے بعد سلطان نے کسی قسم کا خون خرابہ نہیں کیا، جس کا مظاہرہ پہلی صلیبی جنگ کے موقع پر صلیبیوں نے کیا تھا۔ 4 جولائی 1187 کو جنگ حطین میں زبردست شکست کے بعد مسیحیوں کی مملکت یروشلم کمزور پڑ گئی اور کئی عام شخصیات سلطان صلاح الدین ایوبی کی قید میں چلی گئیں۔ ستمبر کے وسط میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے عکا، نابلوس، یافا، سیدون، بیرت اور دیگر شہر فتح کر لیے۔ جنگ کے شکست خوردہ مسیحی سور پہنچ گئے، جہاں حطین کے مارکہ کے شکست خوردہ کئی مسیحی جنگجو بھی تھے، جن میں بیلن ایلینی بھی شامل تھا۔ اس نے اپنے اہل خانوں کو واپس لانے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی سے مطالبہ کیا کہ وہ اسے بیت المقدس جانے کی اجازت دے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس شرط پر اجازت دی کہ وہ 1 دن سے زیادہ قیام نہیں کرے گا، لیکن جب وہاں پہنچا تو ملکہ سبلیہ نے اس سے شہر کا دفاع کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے فوج کی کمان سنبھالنے کی ہدایت کی۔ بیلن نے ان کا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں اور شہر میں اشیاء خورد و نوش اور اسلحے کا ذخیرہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زیر قیادت شام و مصر کی افواج سور کے ناکام محاصرے کے بعد 20 ستمبر 1187 کو بیت المقدس پہنچ گئیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور بیلن کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بغیر خون خرابے کے شہر حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن شہر کے مسیحیوں نے بغیر لڑے مقدس شہر چھوڑنے سے انکار کر دیا اور دھمکی دی کہ وہ پرامن طور پر مذاکرات میں ناکامی پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی افواج برج داؤد اور باب دمشق کے سامنے کھڑی ہو گئی اور تیر اندازوں نے حملے کا آغاز کیا۔ اس کے علاوہ منجنیقوں کے ذریعے شہر پر سنگ باری کی گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی افواج نے کئی مرتبہ دیواریں توڑنے کی کوشش کی، لیکن مسیحیوں نے اسے ناکام بنا دیا۔ 6 روزہ محاصرے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے افواج کو شہر کے دوسرے حصے کی جانب منتقل کر دیا اور حملہ جبل زیتون کی جانب سے کیا جانے لگا۔ 29 ستمبر کو مسلم افواج شہر کی فصیل کا ایک حصہ گرانے میں کامیاب ہو گئیں، تاہم وہ فوری طور پر شہر میں داخل نہ ہوئیں اور دشمن کی عسکری قوت کو ختم کرتی رہیں۔ ستمبر کے اختتام پر بیلن نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے مذاکرات کے دوران میں ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان صلاح الدین نے مردوں کے لیے 20، عورتوں کے لیے 10 اور بچوں کے لیے 5 اشرفیوں کا فدیہ طلب کیا، اور جو لوگ فدیہ نہیں دے سکے ان کا فدیہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے خود ادا کیا یا انہیں غلام بنا لیا۔ بعد ازاں سلطان صلاح الدین ایوبی نے فدیہ کی رقم مزید کم کر کے مردوں کے لیے 10، عورتوں کے لیے 5 اور بچوں کے لیے صرف 1 اشرفی مقرر کر دی۔ بیلن نے اس پر بھی اعتراض کیا کہ یہ بھی بہت زیادہ ہے، جس پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے صرف 30,000 اشرفیوں کے بدلے تمام مسیحیوں کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک رعایا پرور اور رحم دل بادشاہ تھا۔ اس نے غلام بنائے گئے مسیحیوں کا فدیہ خود ادا کر کے انہیں رہا کر دیا۔ فتح بیت المقدس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کا سب سے بڑا کارنامہ یہی تھا کہ اس نے مسیحیوں سے مسلمانوں کے اس قتل عام کا بدلہ نہیں لیا جو انہوں نے 1099 میں بیت المقدس کے فتح ہونے کے بعد کیا تھا، بلکہ اس نے انہیں حد درجہ رعایت دی۔ فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کو عرق غلاب سے دھلوایا۔ فتح بیت المقدس کی خبر یورپ کے مسیحیوں پر بجلی بن کر گری، جس کے جواب میں
انہوں نے تیسری صلیبی جنگ کا اعلان کر دیا اور انگلینڈ کے رچرڈ شیردل، فرانس کے فلپ آگسٹس اور جرمنی کے فریڈرک باربروسا کی زیر قیادت ایک عظیم مسیحی لشکر بیت المقدس پر چڑھائی کے لیے روانہ ہوا۔ بیت المقدس پر تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کا قبضہ رہا۔ 1948 عیسوی میں امریکہ، برطانیہ، فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقہ میں یہودی سلطنت قائم کی گئی اور بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے حصے میں چلا گیا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا اور جو آج تک موجود ہے۔